حضرت حکیم علماء قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ نور ایمان کو کامل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ یہ سوچتا رہے کہ اس نے کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے، جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کرے، جو بات کہے سوچ کر کہے، جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے، مراقبات کرے بالخصوص مراقبہ موت، اور اگر موت کو سوچنے سے کسی کا دل گھبراوے تو حیات کو سوچے کہ اس حیات سے ابھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے، بہت لذیذ بھی ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ پھر یہ خیال کرے کہ یہ چیزیں جب ملیں گی جب میں خدا کے حکموں کی پابندی کروں گا، اس سے رغبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ سرزد ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نور ایمان کو مکمل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے، یعنی سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو سوچنا، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا، اور اللہ جل جلالہ کے جلال و جمال اور کمال کو سوچنا۔ اور یہی وہ بات ہے جو پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری سوچ بچار، خواہشات، جذبات، امنگیں جو کچھ ہیں وہ دنیا کی لذتوں راحتوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور دن رات ہمارے دماغ کی سوئی انہی کی طرف گھومتی رہتی ہے۔ کون سے کام سے زیادہ لذت حاصل ہو، کون سے کام سے زیادہ راحت ملے، کون سے کام سے میری لوگوں میں شہرت ہو، کون سے کام لوگوں کو پسند آئے، تعریف ہو، بس اسی ادھیڑ بن میں ہمارے شب و روز گزرتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت رہتی ہے، آخرت سے غفلت رہتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور اس وقت کیا حال ہوگا اس کا خیال بہت شاذ و نادر لوگوں کو آتا ہے۔ سوچ کا رخ بدلنا، اس کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیرنا، مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال و جمال، جمال و جلال، اس کے کمال، اس کی طرف پھیرنا، یہ مقصود ہے، اور اسی سے ایمان کا نور کامل ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں۔ اور حاصل یہ ہے کہ غفلت کی زندگی، جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر جو زندگی گزر رہی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے آباد کیا جائے۔ اور کہنے کو تو میں نے کہہ دیا اور سن بھی لیا، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ اپنی سوچ کے رخ بدلنے کا عمل، یہ مسلسل مشق چاہتا ہے، ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا کہ پہلے ہی دن آدمی کی سوچ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ کرتے رہنے سے، مشق کرتے رہنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا استحضار کرتے رہنے سے، ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے رہنے سے رفتہ رفتہ یہ عادت بن جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر انسان کے دل میں سما جاتا ہے۔ اور اس کا راستہ یہ ہے، سب سے اہم چیز جس سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر کی، وہ محبت ہے، اللہ جل جلالہ کی محبت۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو دل و دماغ پر وہی چھایا رہتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ جس سے محبت ہوگی اس کے خیال آتے رہیں گے، اس کا تذکرہ آدمی کو اچھا لگے گا، اس کا دھیان اچھا لگے گا، اس کے تصور اچھا لگے گا۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اسی کا ذکر و فکر ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ پر۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کام میں لگ بھی گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کے ادھر ہی آ جاتا ہے۔ دنیا کی محبتوں میں، فانی محبتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دل دماغ کے اوپر وہی تصور چھایا رہتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس کی انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، وہ دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محبت کا رخ اپنی طرف عطا فرما دے، ان سے محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما، وہ محبت عطا ہو جائے تو پھر دھیان بھی انہی کا رہے گا، تصور بھی انہی کا رہے گا، سوچ بھی انہی کے متعلق ہوگی، تذکرہ بھی اسی کا ہوگا۔